بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ حلقہ PP 20 چکوال کی ایک ریٹ پٹیشن جو ہے الیکشن ٹریبونل لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں زیر سماعت تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ جو کارروائی ہوئی اور اس کے ساتھ جو فیصلہ آیا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ویور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن 2024 کے بعد پورے پاکستان کے اندر متعدد جو ہے وہ پٹیشنیں فائل کی گئیں الیکشن ٹریبونل کے سامنے۔ الیکشن ٹریبونل نے جو ہے وہ سماعت کرنی شروع کر دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے ججز کو اپائنٹ کیا تھا۔ تو آج اسپیسیفک جو حلقہ PP 20 ہے چکوال، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہاں سے جو سیکنڈ آنے والے کینڈیڈیٹ تھے غالباً چودھری علی ناصر بھٹی صاحب، انہوں نے الیکشن ٹریبونل میں اپنا ریٹ پٹیشن فائل کی۔ جو مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ ہیں یا تھے، جو MPA منتخب ہو چکے ہیں، چودھری حیدر سلطان، ان کو پارٹی بنایا گیا۔ دیگر جو کنٹیسٹ کر رہے تھے کینڈیڈیٹ غالباً 8-10 کے قریب تھے، ان کو پارٹی بنا کے ریٹ دائر کی گئی کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے حلقہ PP 20 پر، اس پہ ان کو اعتراضات تھے کہ جناب کچھ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کا مسئلہ ہے، کچھ فارم 45 جو 46 47 49۔ اچھا، یہ جو PTI کا جو یہ موقف تھا پورے پاکستان کے اندر فارم 45 اور 47 کی بابت جو ہے وہ آپ بھی ساری شام کو ٹی وی چینل پہ ڈسکشن دیکھتے ہیں۔ تو یہ پٹیشن فائل ہوئی۔ جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تو یہ نوٹس سماعت کے لیے مقرر ہوئے، اور اس کے بعد نوٹس ہوئے۔ تو لاسٹ ڈیٹ پہ بھی جو ہے وہ جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب جو ہیں، انہوں نے سماعت کی، کیونکہ راولپنڈی ڈویژن میں جو ٹریبونل ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں مرزا وقاص رؤف کو جو ہے وہ نوٹیفائی کیا گیا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، تو انہوں نے سماعت کی۔ تو لاسٹ ڈیٹ پہ بھی جو ہے وہ جب یہ سماعت ہوئی تو اس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، یعنی یہ قابل سماعت پٹیشن نہیں ہے۔ تو انگلش سے ہٹ کے میں ذرا اردو میں آسان الفاظ میں کوشش کروں گا کہ یہ چونکہ لوگوں کی بڑی نظریں تھیں یہاں چکوال حلقہ PP 20 پہ کہ جناب کیا فیصلہ آنے والا ہے، بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ڈسٹرکٹ چکوال جو ہے وہ ہر حوالے سے اہم ہوتا ہے۔ اگر پاک فوج کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان کا یہ واحد ڈسٹرکٹ ہے کہ جہاں میں جو ہے وہ سٹاف آفیسر جو ہے آرمی میں وہ سب سے زیادہ ہیں، اور جوانوں کی تو ایک بڑی لمبی لسٹ کہہ لیں، یا ہو سکتا ہے ایک بٹالین بنتی ہو۔ بہرحال یہاں کے جو ہے وہ کافی فوج میں سر فہرست لوگ رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو آج جو سماعت ہوئی، جو میں وہاں پہ موجود بھی تھا، تو وہاں پہ جب سماعت ہوئی تو سماعت کے دوران جو ہے وہ جج صاحب نے صرف 2 نکات اٹھائے ہیں، ٹوٹلی 2۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ آپ بتائیں کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں، اور دوسرا جو ہے جو پٹیشنر نے کاغذات داخل کیے ہیں ان پہ دستخط ہیں یا نہیں۔ یہ 2 اہم کویسچن تھے۔ تو اور جج صاحب نے کسی اور پوائنٹ کو ریز نہیں کیا، انہوں نے کہا پہلے ابتدائی یہ دیکھ لیں۔ اچھا، ٹریبونل میں ہوتا یہی ہے کہ جب وہ ہو جائے، قابل سماعت ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ایویڈنس وہ دیگر باتیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو جب آرگومنٹس ہوئے تو آرگومنٹس جو چودھری حیدر سلطان صاحب کی طرف سے جو کونسل تھے، جن میں بھی شامل تھا، تو وہاں پہ جو بات ہوئی، جو آرگومنٹس کیے گئے کہ الیکشن ایکٹ 2041 42 43 44 اور 45 پہ ڈسکشن ہوئی کہ 142 یہ کہتا ہے کہ جب نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، کسی بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفائی ہو جاتا ہے، اس کے 45 دن کے اندر آپ نے جو ہے الیکشن ٹریبونل کے پاس اپیل فائل کرنی ہے۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ دن تاخیر سے دائر کی، تو جج صاحب نے ادھر سائڈ سے بھی جو کونسل تھے انہوں نے بھی بحث کی کہ جو مینٹینیبل ہے، اینی ہاؤ جو پوائنٹ ریز کیے گئے ہیں۔ فائنلی جو جج صاحب نے ڈیسیجن دیا ہے
جج صاحب نے یہ سارا بحث سماعت کرنے کے بعد جج صاحب نے جو اپنی فائنڈنگ دی ہے، وہ جج صاحب نے یہ فائنڈنگ دی ہے کہ جو پٹیشنر کا یعنی کہ ناصر بھٹی صاحب کا جو موقف تھا کہ جناب جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں چلا کہ جو ہے وہ نوٹیفائی کب ہوا، تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو وہ جسٹس صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ پبلک ایٹ لارج کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب نوٹیفائی ہوتا ہے تو پبلک کو بھی پتہ چل جاتا ہے، تو یہ ان کا موقف کہنا کہ جو ہے ہمیں وہ نوٹیفیکیشن کا پتہ نہیں چلا، تو یہ جج صاحب نے ان کے اس پوائنٹ کو رد کیا ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ جو پٹیشن انہوں نے فائل کی، ساتھ جو ڈاکومنٹس سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگائے تھے، غالباً فارم 45 لگائے ہوں گے، دیگر جو بھی ڈاکومنٹس تھے ان پہ جو ہے وہ جو پٹیشنر ہوتا ہے، جو سائل ہوتا ہے، اس کے ہر صفحے پہ دستخط ہونا ضروری ہے الیکشن قانون کے مطابق۔ تو جج صاحب نے کہا کہ یہ جو اتنے کاغذات انہوں نے ساتھ لگائے ہیں ان پہ ان کے دستخط بھی نہیں ہیں، اور سیکشن جو ہے وہ 144 اور 145 الیکشن ایکٹ کا ریفرنس دے کے کہ یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کیس فائل کرنا ہے تو یہ آپ نے دستخط ہر پیج پہ کرنے ہیں، نمبر 1۔ دوسری لیمیٹیشن کا ایشو تھا، تو جج صاحب نے کہا کہ یہ پٹیشن آپ کی قابل سماعت نہیں ہے اور یہ ڈسمس میں کرتا ہوں، یہ آرڈر ہوا ہے۔ اب جناب جو بقایا جو معاملات ہیں نا، فارم 45 46 47، وہاں تو بات تب بنتی کہ آپ کی پراپر اپلیکیشن پراپر جو ہے مینٹینیبل ہے تو پھر آگے بات بڑھنی تھی۔ پہلے تو ابتدائیت دیکھنا ہے کہ آپ نے جو یہ دائر کیا ہے اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو ابتدائی طور پر بھی یہ جب وہ بات ہوئی تو یہ بات کورٹ کے زیر سماعت رہی، تو آج جو ہے کورٹ نے فائنل ڈیسیجن دے دیا ہے، اور جو چکوال کی عوام کا یا جو میں نے متعدد مجھے فون بھی آئے کہ جناب یہ فیصلے کے بارے میں بتائیں، تو میں نے کہا چلیں میں ایک ویڈیو جو ہے وہ کر دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو آسانی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ الیکشن کمیشن میں جو ان کی پٹیشنیں پہلے دائر ہوئیں یا آر او کے پاس ہوئیں، خارج ہوئیں، اس کے بعد جو ہے پھر ہائی کورٹ میں گئے ہیں جو ٹریبونل ہے اس کے پاس، تو وہاں پر بھی آج جو ہے وہ ان کی پٹیشن ڈسمس ہوئی ہے، اور چکوال کا جو سلطان ڈکلیئر ہوا ہے وہ چودھری حیدر سلطان ہی ڈکلیئر ہوا ہے۔ تو چکوال کی عوام جو مسلم لیگ نون کے سپورٹر اور ووٹر ہیں ان کو بھی مبارکباد کہ آج عدالت عالیہ سے ایک مرتبہ پھر جو ہے حلقہ پی پی 20 ڈسٹرکٹ چکوال کے ضلعی صدر مسلم لیگ نون حیدر سلطان چکوال کا سلطان دوبارہ ڈکلیئر ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔